ہی کی کہانی پسند ہے تو یوں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی کر دیں۔ پہلا سین ہمیں ایک مڈل کلاس گھرانے کے اندر لے کر جاتا ہے جہاں ایک دادا جی ہیں اور ان کا پوتا دانیال کانوں میں ٹوٹیاں لگائے گانے سن رہا ہے۔ دادا جی اسے کہتے ہیں کل صبح فجر کے بعد ایئرپورٹ جانا ہے مہمانوں کو لینے۔ دانیال آج کل کے لاپرواہ سے فنکی سے لڑکوں جیسا ہے، وہ صبح جلدی اٹھ کر جانا نہیں چاہتا، بہانے بناتا ہے۔ بہروز سبزواری جن کا نام بشارت ہے وہ فرنیچر کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس گھر میں دادا جی کے ساتھ ان کا بیٹا مسٹر اینڈ مسز بشارت، ان کے 3 بچے اور دادا کی بیٹی چھوٹی بیٹی اقبال رہتے ہیں۔ گھر کی خواتین کافی روایتی سی ہیں، یہاں صرف مردوں کی رائے اور حکم چلتا ہے۔ مہمان کون آ رہے ہیں؟ دادا جی کے مرحوم بھائی کا بیٹا نوید امریکہ سے 27 سال بعد آ رہا ہے اور اس کے آنے سے کوئی بھی خوش نہیں۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے سالوں سے ناراض ہیں۔ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ دادا جی کی بیٹی خورشید کی منگنی نوید کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ نوید نے امریکہ جا کر توڑ دی۔ خورشید نوید سے محبت کرتی تھی۔ منگنی ٹوٹنے کا غم ساتھ ٹی بی کا مرض لگا اور خورشید فوت ہو گئی۔ اس بات کا دکھ اس گھر کے ہر فرد کو ہے اور سب نوید کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اسے اپنی بہن کا قاتل سمجھتے ہیں۔ لیکن سب حیران ہے کہ دادا جی نے اتنے سال کی ناراضگی کے بعد نوید کو آنے کی اجازت کیسے دی۔ اقبال کی اب تک کی کہانی یہ ہے کہ اسے طلاق ہو چکی ہے، وہ کسی شکی مرد کے ساتھ ایک ناکام شادی کے بعد اپنے باپ کے گھر میں موجود ہے۔ سریا آج کل کی ایک عام سی لڑکی ہے جو بھائی سے ڈائجسٹ منگوا کر پڑھتی ہے، جیسا روایتی مڈل کلاس گھروں میں ہوتا ہے۔ اسے باہر جانے کی اجازت نہیں، وہ کالج جاتی ہے اور آج کل کی لڑکیوں کے رنگ ڈھنگ سے انسپائر ہے، لیکن اپنے بڑے بھائی داؤد سے ڈرتی ہے۔ ادھر دادا جی کی بڑی بیٹی فردوس کی فیملی ہے، اپنی پھپھی کی بیٹی حسنہ کو دانیال پسند کرتا ہے۔ فردوس کو پتہ چلتا ہے کہ نوید آ رہا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے۔ اس کا شوہر اسے باتیں سناتا ہے کہ اب کیوں راضی ہو رہے ہیں، تمہاری بہن کے ساتھ جو ہوا بھول گئی۔ رضیہ کو بھی یہی فکر ہے کہ خاندان میں باتیں ہوں گی۔ ان کے بار بار کی تکرار پر بشارت صاحب کہتے ہیں کہ جب نوید آئے تو تم اس کو گولی مار دینا۔ دانیال اپنی کام چوری کا ثبوت دیتا ہے، وہ بورڈ پر نام لکھ کر بھائی کے کمرے میں رکھ جاتا ہے کہ آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں تو جا کر ڈاکٹر نوید کو لے آئیے گا۔ ہمارے ہیرو کی انٹری کافی نیک پاک انداز میں ہوتی ہے، وضو ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ داؤد کو ایک مذہبی، سنجیدہ اور بادتمیز لڑکا دکھایا گیا ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ ہمارے نمازی پرہیزی داؤد صاحب ایئرپورٹ جاتے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر نوید ود کیم آتے ہیں۔ داؤد کے ٹوپی اونچے شلوار والے حلیے سے مایالی پریشان ہو جاتی ہے، باپ کو کہتی ہے یہ ٹیررسٹ ہے۔ داؤد اور کیم کا ایک دوسرے پر پہلا امپریشن کچھ اچھا نہیں پڑتا۔ خیر نوید آتا ہے، معافی مانگتا ہے، کہتا ہے میرا کوئی نہیں ہے، اب بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے۔ دادا جی اپنی بیٹی کی موت کا دکھ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ معافی تلافی اور تعارف ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر جیسے ایک عرصے بعد اپنے ملتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں دانیال امریکہ سے آئی لڑکی سے ننھی منھی انگریزی بولنے کی کوشش میں ہے۔ دانیال اور سریا کا خیال ہے کہ اردو نہیں سمجھتی، سو اس کے سامنے ہی اس کے خلاف سب باتیں ہوتی ہیں کہ انگریز ماں کی بیٹی ہوگی۔ اور پھر کم کو واش روم جانا ہوتا ہے تو باہرلے ملکوں سے آئے بچوں کی پاکستان آ کر پہلی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ کموڈ نہیں ہے، وہ یہ پاکستانی اسٹائل کا نیچے بیٹھنے والا ٹوائلٹ یوز نہیں کر سکتی، اردو میں کہتی ہے، اور سریا اور دانیال جو اسے چھپکلی بول چکے ہیں گڑبڑا جاتے ہیں۔ اگلی قسط میں دیکھتے ہیں کہانی کیا موڑ لیتی ہے۔ یوں ہی کی کہانی پسند ہے تو یوں ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی کر دیں۔